قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں اور انہیں پر امید بناتے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں، بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ جب آپ سے کوئی پریشانی میں مشورہ مانگے تو مشورے کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کے رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔